الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الحجر وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوق ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں کا حال سنا کر فرمایا کہ یہ جہاں یوں ہی خالی نہیں پڑا، اس کے سر پر ایک مدبر موجود ہے، ہر چیز کا تدارک کرنے والا۔ مکمل اور آخری تدارک کا نام قیامت ہے، اور کفار سے کنارہ کرنے کو فرمایا۔ جب خدا کا حکم پہنچا چکے، تبلیغ کا فرض ادا کر دیا اور کافر ضد پر اڑے رہے، تب حکم ہوا کہ زیادہ جھگڑا کرنے سے فائدہ نہیں، اب وعدے کی راہ دیکھو اور ان کی تکلیف اور ایذا پر صبر کرو، حرف شکایت زبان پر نہ لاؤ یہاں تک کہ خدا کا فیصلہ پہنچ جائے۔ جس کو تیرے صبر اور ان کی ایذا سب کی خبر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وہی ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا۔ اس آیت میں گویا معاد کی تقریر فرما دی اور قیامت ضرور بضرور آ کر رہے گی، یعنی جس اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مرتبہ پیدا کیا، کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے سے قاصر ہے؟ معاذ اللہ۔ اور جس چیز کے اجزاء منتشر ہو گئے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالی کو ہر جز کی خبر ہے، جہاں کہیں ہوگا سب کو جمع کر دے گا۔ آسان الفاظ میں اس بات کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس نے آسمانوں اور زمین اور جو بھی مخلوقات ہیں اس میں ان سب کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا، اور جب اس نے ایک دفعہ پیدا کیا تو کیا مشکل ہے اس کے لیے کہ ان سب کو جمع کر دے اور قیامت کے دن دوبارہ پیدا کر دے۔ قیامت تو ضرور بضرور آ کر رہے گی، اور جو کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو رد کرتے چلے آئے ہیں اور مان کر نہیں دے رہے، بس اب ان کے ساتھ صبر کا معاملہ کیجئے، اور صبر بھی اچھی طرح سے کیجئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے کا جاننے والا ہے، کس کے اجزاء کہاں بکھر گئے اس کو سب پتہ ہے، وہ سب کو اکٹھا کرے گا اور پیدا کرے گا، اور پھر ان کافروں کو ان کے کفر کی سزا ملے گی اور مومنین کو ان کے ایمان اور عمل صالح کی جزا ملے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد کر، یا اللہ مسلمانوں کو متحد کر، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔